بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو نیوز نیٹ ورک سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حماد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک نئے سلسلے کے آغاز کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ کامیاب عورت کامیاب پاکستان، یہ وہ خواب ہے جو قائد نے دیکھا تھا، اور قائد نے کہا تھا کہ جس معاشرے کی خواتین ترقی نہیں کرتی وہ معاشرہ کبھی آگے نہیں بڑھتا۔ پاکستان میں خواتین کی آبادی نصف سے زیادہ ہے۔ یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو پاکستان کے ادارہ شماریات نے جاری کیے ہیں، اور نصف سے زیادہ آبادی والا یہ طبقہ ترقی کی دوڑ میں کتنا پیچھے ہے، یہ سوال اس طبقے کے لیے صرف نہیں ہے، پوری قوم کے لیے ہے۔ اگر یہ معاشرے کا یہ طبقہ ترقی نہیں کرے گا تو اس طبقے کے بطن سے جنم لینے والی نسلیں بھی کبھی ترقی نہیں کر پائیں گی۔ آج ہم نے یہ نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم اپنے معاشرے کی وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جنہوں نے اس معاشرے کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے تمام تر حدود و قیود کے ہوتے ہوئے کامیابیاں سمیٹیں، انہوں نے اپنی زندگی کو باقی خواتین کے رول ماڈل بنایا، ان کا تعارف ان کو اپنی قوم کے سامنے روشناس کروانا اور ان کی کامیابیوں کو اپنی باقی آنے والی بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنا، اس کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم ایک کامیاب خاتون اور قوم کی کامیاب بیٹی محترمہ افشاں تحسین باجوہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت میں قائم کیے گئے ایک ادارے جو خواتین کے ساتھ ساتھ بچوں کے حقوق کے لیے کام کر رہا ہے، اس ادارے کی وہ چیئرپرسن ہیں۔ آج ان سے ان کی زندگی کی کامیابیوں پر بات کریں گے اور ان کے ادارے کا بھی ان سے تعارف کریں گے۔ آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہم نے یہ جو نیا سلسلہ شروع کیا ہے، اتفاق ایسا ہے کہ اس کا آغاز ہم آپ ہی سے کر رہے ہیں، تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اس حوالے سے آپ کی شخصیت جو ہے وہ ہمارے اس نئے سلسلے کے آغاز کا سبب بنی ہے۔ تو سب سے پہلے ذرا یہ فرمائیے گا کہ آپ کی یہ جو کامیابیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، اور پھر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ خیبر پختونخوا سے ہیں، تو وہاں کا ایک خاص ہمارا روایتی سا ماحول ہے، وہاں ایک انسان پیدا ہوا اور پھر خاتون کا وہاں رہتے ہوئے کس آگے بڑھنا، یہ اپنا بچپن اور تعلیم اور اس سفر کے حوالے سے ذرا کچھ بتائیں پلیز۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو کنسیڈر کرنے کے لیے کہ میں خواتین کے حوالے سے بات کروں، ویمن امپاورمنٹ پہ بات کروں، کیونکہ یہ بہت بہت ضروری ہے اگر ہم پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو جی میرا تعلق بالکل خیبر پختونخوا سے ہے، اور میری پیدائش بھی خیبر پختونخوا کے شہر ہری پور کے گاؤں میں ہوئی ہے، اور میری جو اولین جو تعلیم ہے FSC تک وہ بھی میں نے ہری پور کے ایک چھوٹے سے شہر میں میری تعلیم ہوئی۔ اس کے بعد میں پشاور چلی گئی، وہاں سے میں نے اپنا گریجویشن اور ماسٹرز کیا۔ تو آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ جس طرح سے ہم اوورآل ڈراموں میں دیکھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، ایک کہانیوں کی طرح کی ایک سٹوری ہوتی ہے، تو میری زندگی کی کہانی بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ بہت دشوار گزار کہانی ہے، بڑی سٹرگل ہے اس میں، کیونکہ اس زمانے میں جب میں چھوٹی تھی، جب میں 8ویں میں پڑھ رہی تھی، میٹرک میں پڑھ رہی تھی، تو ہمارے ہاں بھی ہمارے گاؤں میں کوئی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی سپورٹ نہیں تھی۔ مجھے وہ سارے پریشر برداشت کرنا پڑے جو کہ جب بچیاں کہتی ہیں کہ ہم بھی کالج میں پڑھیں گے، آگے ماسٹرز کریں گے، تو اس میں وہ جتنی رکاوٹیں مجھے آئیں، جو سوشل پریشر تھا، لوگ کیا کہیں گے، یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے 18 سال کے بعد، تو بہت بہت مشکل تھا۔ لیکن مجھے ایک جو سپورٹ تھی، خوش قسمتی سے، وہ میرے والد صاحب تھے، میری والدہ تھیں، اور میں گھر میں سب سے بڑی تھی، اور وہ ہمیشہ مجھے ایز اے بیٹا ہی سمجھتے تھے، اور وہ اتنی زیادہ مجھے پیار کرتے تھے، شاید بیٹوں سے بھی نہیں اتنا کرتے تھے۔ اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے، اور خود جو انہوں نے مجھے بچپن سے، میری امی بتاتی ہے کہ میں 3 مہینے کی تھی تو کہیں شہر
سے باہر بھی جاتے تھے تو مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے, میرا فیڈر, میرا کاٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو اس زمانے میں میرے والد نے مجھے جو پیار, محبت, سپورٹ, جو میری تربیت کی اور جو مجھے کانفیڈنس دیا, یہ اس سب کا نتیجہ ہے کہ میں بچپن ہی سے ان کو بھی فالو کرتے ہوئے بہت سارے اچھے کام ہم کرتے تھے جیسے والد کرتے تھے, لوگوں کی مدد کرتے تھے. تو وہ میری اپنی شخصیت سازی اتنی بھرپور ہوئی کہ مجھے جو کانفیڈنس, انڈیپینڈنس ملی, اسی نے آگے چل کے زندگی میں ایک ایسا رول پلے کیا کہ میں اڑ گئی. پھر جب میرا میٹرک کیا, پھر جب میں نے ایف اے سی کیا, میں نے کہا میں نے تو یہاں نہیں پڑھنا, یہاں تو اچھے ادارے نہیں ہیں, میں نے تو پشاور میں پڑھنا ہے, اور وہ بھی جناح کالج میں پڑھنا ہے جہاں بہت ہائی میرٹ تھا. اتنا آسان نہیں تھا وہاں پہ میرٹ کے بغیر داخلہ لینا. کافی ادھر ادھر سے ریلیٹیو سے بہت زیادہ ریزسٹنس آئی, والد کو کنونس کرنے کی کوشش کی, وہ تو نہیں ہو سکتے تھے. تو بھائیوں کو, چھوٹے بھائی ہوتے ہیں, ان کو غیرت کے نام پہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا بھڑکا بھی دیا جاتا ہے. تو وہ بڑے بھڑکے, مجھ سے چھوٹے تھے, لوگ یہ کہتے ہیں, رشتہ دار یہ کہتے ہیں, فلاں ہیں, وہ سب کچھ ہوا. لیکن میں اپنے مقصد پہ ڈٹی رہی, اور الحمدللہ میرے والد میرے پیچھے کھڑے تھے, اور میں پھر اسی طرح سے میں نے پھر اس شہر کو چھوڑا اور پھر میں پشاور چلی گئی پڑھنے کے لیے. اور وہ پھر ایسا وقت تھا کہ بچپن میں بھی ہمیشہ سے تعلیم کے میدان میں بھی بہت آگے تھی, ہمیشہ کبھی بچپن میں, بلکہ میں میٹرک تک تو سیکنڈ بھی نہیں آئی, ہمیشہ فرسٹ آتی تھی کلاس میں, اور اپنے اسکول کی ہیڈ گرل ہوتی تھی. اسی طرح جب میں جناح کالج چلی گئی تو وہ بھی میری جو سیش ہوتی تھی وہ بہت سارے ڈیزگنیشنز کے ساتھ بھری ہوئی تھی. میں نے وہاں کے ہاسٹل کی بھی میں اوور آل پریزیڈنٹ تھی, پھر ڈبیٹنگ سوسائٹی کی پریزیڈنٹ تھی, پھر اوور آل کافی میرے پاس آفس بیرر تھی, ایک پیورا آرگنائزیشن تھی اس کی ایگزیکٹو ممبر بھی تھی, اور کافی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی تھی. پروونشل لیول پہ بھی یونیورسٹی کو ڈبیٹس میں نے پریزنٹ کیا. تو یہ ایک ایسا سفر تھا جس نے کہ میری بہت زیادہ پھر گرومنگ کی, اور جب آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے, جب آپ بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں, اور اس میں آہستہ آہستہ پھر آپ مزید چیزوں کے بارے میں آپ کی جو رائے ہے وہ پختہ ہوتی جاتی ہے. تو یہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب میں ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ جس جگہ سے میں آئی ہوں وہاں پہ تو بہت پتہ نہیں کتنے دہائیاں لگ جائیں کہ وہاں پہ بچیوں کو وہ ساری سپورٹ ملے, بچیاں وہاں پہ آگے چل کے پڑھیں, ایک مثبت سوچ ہو. ویمن امپاورمنٹ کا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں بھی تھی تو میں کہتی تھی میں نے کمپیوٹر سیکھنا ہے, تو مجھے کہا سوچنا بھی مت, کیونکہ تم گاؤں میں جب تھوڑا باہر جاؤ گی تو سینٹر پہ سارے لڑکے ہیں, مرد ہیں, وہ سکھاتے ہیں. اور جب میں نے کوئی ایسی چیز سیکھنے کا کہا تو مجھے صرف لڑکی ہونے کے ناطے اس کو روک دیا گیا. اور لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب آپ ایک چیز پہ بہت پختہ ہو جاتے ہیں, اور جب آپ کے والدین آپ کے سر پہ حیات ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں بچے میں پوٹینشیل ہے تو اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. اس سارے مشکل وقت میں جو مجھے پھر دھکا لگا وہ یہ تھا کہ میں کتنی لاڈلی تھی, کتنی پیاری بیٹی تھی, اور دن رات کوئی بات کرتی تھی منہ سے تو وہ میرے والد اس کی بات کو فوراً وہ بات میری مان جاتے تھے. یہ تب ہوا جب ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو مجھے لگا کہ میں آسمان سے نیچے زمین پہ گر گئی ہوں. وہ جو سپورٹ تھی, وہ جو سہارا تھا, وہ جو اس ایک سٹیریو ٹائپ جو آپ کے سوشل سسٹم کے اندر جو میرے پیچھے کھڑے تھے, وہ والا پھر سسٹم ختم ہو گیا. اور لیکن چونکہ ان کی ایک انسپریشن موجود تھی, اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی امتحان ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے راستے بھی بہت کھولتا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے سوچا کہ میں اپنی فیملی کو لے کے نکل جاؤں گی اس گاؤں سے, اور میں نے یہاں پہ نہیں رہنا کیونکہ سب بہن بھائی چھوٹے تھے, پڑھ بھی رہے تھے. اور پھر ایک سوشل پریشر آیا کہ یہ تو لڑکی ہے, یہ کیا کرے گی. اور پھر ایک جنگ تھی جو آپ کے ارد گرد سوشل پریشر کی. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری, اور میں حیران ہوں آج بھی کہ ایک بالکل ینگ لڑکی تنہا کیسے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو لے کے یہاں پہ پنڈی شفٹ ہو گئی. مجھے تو گھر بھی رینٹ پہ لینا نہیں آتا تھا, بٹ آئی ٹوک اٹ. اور الحمدللہ میں نے اپنی جو جاب کا آغاز کیا وہ
انٹرنشپ سے کیا تھا نیشنل رورل سپورٹ پروگرام سے. کچھ عرصہ میں نے وہاں جاب کی, اور لکیلی چونکہ ایک آپ کو پتہ ہے وہ ایک لا آف نیچر ہے کہ جس ذرے میں انرجی ہوتی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور ایک اور فیکٹر جو آپ کے پیچھے ڈرائیونگ ہوتا ہے, اگر آپ نوٹس کریں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پیچھے تو کچھ ہے ہی نہیں, تو پھر آپ ہر طرح کی تکلیف, ہر طرح کا پریشر, ہر طرح کی مصیبت جو ہے وہ برداشت کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ نے آگے بڑھنا ہے. پیچھے اگر کچھ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ جل چکی. اور وہ مجھے یاد ہے جب وہ میری فرسٹ جاب ہوئی تو آپ حیران ہوں گے کہ میں نے شاید 5 گھنٹے میں سوتی تھی. مجھے اتنا کام دیا جاتا تھا. اکثر دفتروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ آ جائے, مجھے اس زمانے میں انگریزی کی کلاشنکوف کہا جاتا تھا, اور اسٹرانگ تو میں تھی, اور باپ نے ایسی تربیت کی ہوئی تھی کہ الحمدللہ ایک بڑی نڈر پرسنالٹی, آؤٹ اسپوکن, ڈبیٹر. اور جب آپ اس لیول پہ پرفارم کر چکے ہوتے ہیں بچپن سے تو آپ کو پتہ ہے آپ کی شخصیت کا ایک کچھ چیزیں حصہ بن جاتی ہیں. اور ایک سبق جو مجھے اپنے والد کا, جو آج تک میری گھٹی میں پڑا ہوا ہے, جو میرے خون میں دوڑتا ہے, اور وہ چیز میرے کانوں میں گونجتی ہے, وہ یہ کہ بیٹا کبھی بھی کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو نہیں ناراض کرنا. اب یہ میری لائف کی فلسفی ہے. اور سیکنڈ فلسفی جو مجھے والد نے دی وہ تھا توکل. توکل ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ کر لیتے ہیں نا, اور آپ کے اندر ایک اسٹرانگ ڈٹرمنیشن ہے, آپ سچے ہیں, آپ حق پہ ہیں, اور آپ کی ایک ڈائریکشن ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زندگی کے میدان میں آپ کبھی بھی شکست کھائیں. مصیبتیں آئیں گی, اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, آپ کو ٹربولنس آئے گا, لیکن وہ آپ کو مزید پالش کرنے کے لیے ہوتا ہے, آپ کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو وہ ایک ایسا وقت تھا کہ جس میں ڈیفینیٹلی مجھے بہت دھکے لگے, بھاگ جائے, چلی جائے, چھوڑ جائے. ظاہر ہے آپ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ پھر ارد گرد آپ سے لوگ بھی تھوڑا سا محسوس کرتے ہیں, تھوڑا انٹیمیڈیٹ ہوتے ہیں, انسیکیور ہوتے ہیں, خطرہ ہوتا ہے. اور جو اس طرح کی چیزیں آپ کو کام بھی آتا ہے, آپ اس چیز کو آگے ایز اے پرسنالٹی اس پہ ووکل بھی ہیں, آرٹیکولیٹ بھی ہیں. اس میں ایک میں جو آپ نے کہا کہ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے کچھ نہیں ہے تو انسان پھر آگے بڑھتا ہے. لیکن یقیناً مطلب جو آپ نے والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد والا جو مراحل ہیں, کبھی یہ نہیں آیا کہ محسوس ہوا کہ یہ میں نے کیوں اتنے بوجھ اٹھا لیے ہیں, شاید میں کہیں غلط تو نہیں ہوں, کہیں یہ خیال نہیں آیا؟ نہیں, یہ خیال اس لیے نہیں آیا کہ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں جب میں جاب کر رہی تھی تو میرے ساتھ 2 برٹش جو تھے لڑکیاں میرے ساتھ اٹیچ تھیں ارتھ کوئک میں 6 مہینے کے لیے. تو جب وہ پاکستان پہلی دفعہ آئیں اور میں ان کو جب لے کے گئی مختلف پاکستان کے ایونٹس میں, اور میری لائف سٹوری بھی جب انہوں نے جانی, اور وہ بہت ڈری ہوئی تھی اس زمانے میں. ایک کا نام تارا تھا اور وہ اسکاٹش تھی. تو اس نے کہا, میں نے کہا کیوں آئی ہو جب تم ڈر رہی ہو پاکستان میں, کہ پاکستان میں مجھے ڈر لگتا ہے, اور میں نے میڈیا سے دیکھا تو یہاں پہ خواتین کے ساتھ بہت یہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا دین وائی یو وزٹڈ پاکستان, وائی یو آپٹڈ فار یور 6 months اسائنمنٹ ان پاکستان. تو اس نے کہا کہ مجھے 18 کے بعد میرے والد لوگوں نے باہر مجھے کر دیا کہ اب ہمارے اور بھی بچے ہیں, تو ناؤ یو شوڈ بی آن یور اون. تو میں 3 مہینے سے ان کو کرایہ دے کے رہ رہی ہوں, تو اب مجھے ارن کرنا ہے, یہاں آپشن اچھی تھی, تو میں آ کے اتنا پیسے جمع کر لوں کہ کم از کم میں اپنا وہاں پہ بوجھ برداشت کر سکوں. تو پھر اس کو جب میری سٹوری پتہ چلی کہ جس طرح میں گھر میں ہوں, اور میرے جو میں ہوں, میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں اور میرے والد نہیں ہیں, اور ہم نے سب کی شادیاں کرائیں اور سب کو رکھا, اور اس کے بعد سارا گھر کا ذمہ اٹھایا, تو وہ بہت ہمارے سپورٹ سسٹم سے حیران ہوئی کہ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہیں یا آپ کے بعد آپ کے بھائی ہیں اور انہیں سارا جو چھوٹے بہن بھائی اور پورا گھر کو فائنینشلی سپورٹ کرنا, ہمارے ہاں تو کوئی بھی نہیں کرتا. تو یہ بڑی حیرانگی ہے کہ یہاں پہ یہ سسٹم بھی ہے. تو یہ ہماری روایات ہیں جی, کہ ہمارے ہاں جو سم ٹائمز باہر سے جینڈر کا نعرہ بھی لگایا جاتا ہے, تو ہماری جو سسٹم کی خوبصورتی ہے اس کو انڈرمائن کر دیا جاتا ہے. یہاں پہ اگر والد نہیں ہے تو اس کے بعد نیکسٹ جو فیملی میں ہے, بڑا بہن ہے, بھائی ہے, جو چچا ہوگا, یا اور خاص کر جو بہن بھائی ہیں وہ پھر ذمہ لے لیتے ہیں اپنی ماں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا. تو یہ مشکل تھا بہت, خاص کر جو میرے سے چھوٹے بھائی تھے ان کو
پھر اگین جو پریشر آیا اپنی کمیونٹی سے کہ یہ تو غلط بات ہے, یہ تو ہماری روایت میں نہیں ہے, لڑکیاں تو جاب ہی نہیں کر سکتی. اور چونکہ میں نے این جی او سے جاب کا سٹارٹ لیا تھا اور این جی او واز گالی سمجھا جاتا تھا, تو ہمارے بہت سارے ریلیٹیوز کئی سالوں تک ناراض ہو گئے میری مدد سے, ہم سے. میرا وہ بھائی بہت عرصہ آیا بھی نہیں ہمارے ساتھ, چونکہ وہ میرے بعد تھا تو وہ ینگ تھا, وہ تھوڑا آپ کو پتہ جو شیلے ہوتے ہیں, اور ان کو یہ کہہ دینا کہ تمہاری بہن ایسی ہے, تمہاری بہن ایسی ہے. اور میرے ہیئر اسٹائل ایسے چھوٹے بچپن سے ہی ایسے ہے. میں بچپن سے اپنے فادر کے ساتھ سائیکلنگ وغیرہ بھی کرتی تھی, تو وہ ڈیفینیٹلی ہی واز ناٹ ود اس انیشلی اینڈ آئی واز الون. مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کیسے یہ سب کروں, مشکل تھا, شہر نیا تھا اور کچھ پتہ نہیں تھا, تو یہ چیزیں بہت مشکل تھیں. آپ کو میں ابھی ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی, اٹس ناٹ دیٹ سمپل. اور خاص کر یہ اسٹگما کہ اب تو میں نے ایسی این جی او میں جاب کر لی ہے, اور وہ پھر آپ کے ساتھ بہت سی چیزیں اور بھی ایسوسیٹ کر دی جاتی ہیں. میڈم یہ بتائیے, یہ تو ایک اس کے بعد کی جو آپ کی اچیومنٹس ہیں این آر ایس پی کے بعد جو آپ نے لائف میں, اس کے بارے میں. اس کے بعد جو پھر ایک سفر شروع ہوا, اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریک پہ ڈال دیا کہ میں جاب میں آ گئی. اور جاب ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت پرسنل گرومنگ کے بعد گھر میں جو والدین کا ایک رول بنتا ہے آپ کو پرسنلی گروم کرنا, پھر تعلیمی اداروں کا بنتا ہے, وہ گرومنگ تو میری کرتے رہے اساتذہ بھی, اور میں بہت ابھی تک بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ مجھے ہمیشہ بہت اچھے مینٹور ملے اساتذہ کی شکل میں. میں بہت ویلیو کرتی ہوں ایک ایسٹ جو مجھ پہ انویسٹ کیا انہوں نے, میری تربیت اور میری ایک ذہن سازی کے حوالے سے. لیکن پھر اس کے بعد آپ کا جو پرسنل ڈیولپمنٹ کے بعد جو نیکسٹ سفر ہوتا ہے وہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے اگین جہاں پہ مشکلیں ہوتی ہیں وہاں پہ بہت سارا ایک اللہ تعالیٰ کا سپورٹ سسٹم بھی ہوتا ہے. اور اس میں جو الکیمی ہے نا, جو آپ کے پاس جو آپ کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کنسسٹنسی. وہ آپ ایک بہت ہی کنسسٹنسی کے ساتھ, پرسویرنس کے ساتھ ان چیزوں کو پرسو کریں, پھر اس کو چھوڑ نہ دیں. تو جب جاب میں انٹرنشپ میں آئی, پھر وہاں پہ میں نے انٹرنشپ کے بعد میں نے ایز اے پروگرام آفیسر کوالیفائی کیا, اور بہت جلدی مجھے کوئی سال سوا سال کے بعد ایک انٹرنیشنل ادارے میں میں نے اپلائی کیا, اور وہاں پہ مجھے الحمدللہ بہت ہی زبردست ایک اچھے پیکج پہ جاب مل گئی. اور اس سے وہ جو بہت سارے اور مسائل ہوتے ہیں آپ کے وہ بھی حل ہو گئے, اور چیزیں تھوڑی اسموتھ ہوتی گئیں, تھوڑا آپ سیٹل ہوتے جاتے ہیں, آپ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. ورنہ ہمارے لیے اسلام آباد ایک بہت بڑا روشنیوں کا شہر تھا, اور ہمیں اس پورے اسلام آباد جیسے علاقے کی سیٹ اپ کی سمجھ بھی نہیں تھی. اور پھر میرا جب وہاں پہ میں نے ایک دفعہ انٹرنیشنل ادارے میں سفر شروع کیا, اس میں آپ کی پھر نیشنل ایکسپوجر ہوتا ہے, پھر آپ کا انٹرنیشنل بہت زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے, آپ کی ٹریننگز ہوتی ہیں, آپ پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں. اور پھر وہاں سے ایک انٹرنیشنل ادارے سے پھر 6 سال کام کرنے کے بعد میں دوسرے انٹرنیشنل ادارے میں چلی گئی, وہاں پہ اس سے بھی بہتر ایک سکوپ تھا. اور پھر ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ جو ریجنل نیٹ ورک بنتے ہیں, آپ ان نیٹ ورکس کا حصہ بن جاتے ہیں. آپ جو انٹرنیشنل آپ پہ جتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ٹریننگ ہوتی ہے, کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے, ایکسپوجر ہوتا ہے, آپ پھر لیڈ کرتے ہیں. وہ ایک ایسا وقت تھا جس میں کہ میری صحیح معنوں میں ایک میری گرومنگ ہو رہی تھی, اور ہم پہ ذمہ داری تھی کہ ہم نیشنل لیول پہ, آپ کو پتہ ہے کہ ایک آپ کے پاس اگر پورٹ فولیو ہے چائلڈ رائٹس کا, تو آپ کس طرح سے آپ نے پاکستان میں کام کرنا ہے, باہر بھی کام کرنا ہے. جی میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ جو ادارے ہیں ان کے کچھ بتائیں گے آپ, ان کے نام وغیرہ کے کون کون سے اداروں میں؟ میں نے کوئی نیشنل رورل سپورٹ پروگرام میں کیا, پھر ایکشن ایڈ میں کیا 6 سال, پھر 6 سال سیو دا چلڈرن میں کام کیا. اس کے بعد میں نے پھر یونیسیف میں کئی سال کام کیا, اور اس کے بعد پھر میں یہاں گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے فرسٹ چیئر پرسن ہوں نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چائلڈ. اور ان سب کے ساتھ ساتھ جو میں نے بہت زیادہ کام کیا وہ یہ تھا کہ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر میں نے بے تحاشا میرے جو یوتھ کے ساتھ میری بہت انگیجمنٹ رہی. بچوں کے جو سوشل ایشوز کے حوالے سے میں نے نیشنل لیول پہ بہت ایکٹیویزم کیا ایز اے ہیومن رائٹ جو ایکٹیوسٹ کہہ لیں اس کو. بچوں کے اسکولس کے اندر جو ایشوز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بہت کام کیا, ڈرگس کے حوالے سے, بچوں کی تربیت کے حوالے سے, بچوں کی جو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کی جو ضرورت ہے پاکستان کے اندر اس پہ میں نے بہت کام کیا. پھر پیرنٹنگ ایک اگنورڈ ایریا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ایک زمانے میں ہمارے ہاں ایک ہوتا تھا کہ تعلیم ہے لیکن تربیت پہ زیادہ فوکس تھا, کیونکہ تربیت تعلیم کی کمی کو تربیت تو پورا کر لیتی ہے لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم فوکس پورا نہیں کر سکتی. تو اس کے اندر میں نے جو شخصیت سازی, بچوں کی کریکٹر بلڈنگ, ویلیوز,
ایتھکس, بچوں کی اوور آل کیسے پازیٹیو ڈیولپمنٹ کرنی ہے, والدین کا اس میں کیا کردار ہے, اسکول کا کیا ہے, اس پہ میں نے بہت زیادہ کام کیا. اور اس کے حوالے سے اس سے ہٹ کے پھر میں نے پاکستان الائنس آن گرلز ایجوکیشن کی میں گڈ ول ایمبیسڈر بھی رہی. بہت سارے اسکولوں میں ہم نے روڈ شوز کیے جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں, کیونکہ بچوں کو ایسے رول ماڈل کی بہت ضرورت ہے جہاں پہ وہ ہماری جیسی خواتین کو دیکھیں, ان کی لائف سٹوری سنیں, ان سے انسپریشن لیں. اور میری طرح ہی وہ دیہاتوں گاؤں کے اسکولز ہوتے تھے جہاں پہ ہم جاتے تھے, تاکہ جیسے کبھی میں نے انسپریشن لی اور آج میں یہاں ہوں, تو ان میں سے بھی بہت سی بچیاں ہمارے لائف سے انسپائر ہو کے اپنی زندگی جو ہے وہ اس کو سنوار سکتی ہیں. اس میں ایک اور چیز جو میں نے وہ آپ کے پروفائل میں جو چیزیں دیکھی اس میں آپ کا ایک تھا ماؤنٹین ایمبیسیڈر رہی ہیں آپ. میں بتاتی ہوں جی, ماؤنٹین ایمبیسڈر کا بھی مجھے ڈیفینیٹلی کیا گیا, اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اور اس سے پہلے میں نے کلائمیٹ چینج پہ بھی بہت کام کیا. جو پاکستان کی اسٹریٹجی رول آؤٹ ہو رہا تھا کلائمیٹ چینج کا, اس کو میں نے اوور آل اس کا رول آؤٹ, جس میں تمام پاکستان سے جو کنسرن منسٹری ہے اور کنسرن گورنمنٹ کے لوگ ہیں, ان ساروں کو اس پوری اسٹریٹجی کے اوپر مجھے انگیج کیا گیا تھا. ایک تو میرا بیک گراؤنڈ تھا, دوسرا تھوڑی ویزیبلٹی تھی, یوتھ کے ساتھ بہت زیادہ انگیج تھی, تو ماؤنٹین ایمبیسڈر کے طور پہ بھی مجھے انگیج کیا گیا. اس میں ہم نے بہت ساری اس میں کنسرن اسٹیک ہولڈرز کو بلا کے ٹاک کرنا, مختلف اخباروں کے اندر وہ چیزیں چھپنا اور لوگوں کو تھوڑا اویئرنیس دینا, ٹی وی ٹاک شوز پہ آنا, تاکہ جو کلائمیٹ ہے خاص کر ہمارے گلگت بلتستان جیسے علاقے ہیں اور ان پہ بہت فوکس ہونا, کیونکہ اس وقت وہ پاکستان جو کہ وہ علاقے پوری دنیا کی نظر میں ہیں. ایک طرف تو ہم نے ڈیفینیٹلی ایز اے ٹورزم ان کو پروموٹ کرنا ہے, لیکن دوسری طرف ہم نے اپنے اوور آل ایکو سسٹم کو کنزرو بھی کرنا ہے, ان کی پروٹیکشن بھی کرنی ہے, اور ان لوگوں کو بھی اپرچونٹیز دینی ہے کہ وہ لوگ کس طرح سے اس کا بینیفٹ بھی لیں. لیکن اگر یہاں پہ اگر کنزرویشن آف نیچر کو بھی فوکس کیا جائے, اس سے ہٹ کے میرے پاس ایک اور الحمدللہ جیسے ماؤنٹین ایمبیسڈر پاکستان الائنس آن گرلز ایجوکیشن کی میں گڈ ول ایمبیسڈر رہی. اس کے علاوہ جو یو این او ڈی سی یونائٹڈ نیشنز کا جو یو این او ڈی سی ادارہ ہے, اس کی میں ساؤتھ ایشیا لیول پہ جو ریجنل جینڈر چیمپئن شپ نیٹ ورک یو این او ڈی سی نے بنایا ایٹ دا ساؤتھ ایشیا لیول, اس کی میں اس ساؤتھ ایشیا نیٹ ورک کی میں ممبر ہوں. کیا یہ ادارہ کیا کام کرتا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کا یہ ادارہ اوور آل ڈرگس کے حوالے سے کام کرتا ہے, ٹریفکنگ کے حوالے سے کام کرتا ہے, ویمن جو ہیں ان کی پروموشن جو کہ پبلک سیکٹر میں گورنمنٹ میں ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ پہ بہت کام کرتا ہے. اور پھر خاص کر ٹریفکنگ کے حوالے سے جو گورنمنٹ کے جیسے ایف آئی اے ہے, جوڈیشری ہے, پولیس ہے, ان کے اوپر بہت زیادہ وہ کنسرن کام کرتا ہے. ڈرگس کا میں نے آلریڈی بتا دیا. تو زیادہ فوکس ان کا یہ بھی تھا کہ ہر ملک سے انہوں نے 2-4 ایسے لوگ پک کیے جس طرح میرا ایک پروفائل تھا, کہ وہ خواتین ایز ریجنل ساؤتھ ایشیا ریجنل جینڈر نیٹ ورک کا حصہ بنے اور ویمن امپاورمنٹ پہ کام کریں. پھر اس نیٹ ورک کے اوپر جو ایڈوائزری بورڈ بنا ہے, مجھے اس میں بھی میں اس کا حصہ ہوں. اور یہ تمام خواتین جو گورنمنٹ سے ہیں, جو ایسے اداروں سے ہیں, تاکہ ویمن جو ہیں وہ لائم لائٹ میں آئیں, لیڈنگ پوزیشنز پہ آئیں, ڈیسیژن میکنگ پوزیشنز پہ آئیں. اور جب ہم جیسے لوگ اس کا حصہ بنیں گے تو ڈیفینیٹلی بولتے ہیں, بات کرتے ہیں, سامنے آتے ہیں, ایک ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں, اور بہت سارے اور لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں, پالیسی انفلوئنسنگ کرتے ہیں, ایڈووکیسی کرتے ہیں. اور اس سے پھر جو باقی خواتین ہیں جو کہ ہمارے ہاں پہلے تو اوور آل پالیسیز اب بہت پرو ویمن پالیسیز آ رہی ہیں, لیکن اگر آپ ریشو دیکھیں ویمن کی ایز این امپلائرز ان گورنمنٹ سیکٹر تو نہ ہونے کے برابر ہے. اگر ہے بھی تو وہ مینجمنٹ کی پوزیشن پہ بہت کم ہے, ڈیسیژن میکنگ پوزیشنز میں بہت کم ہیں. تو ان کو ایسے مواقع ملنا جہاں کہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو, ٹریننگ ہو, گرومنگ ہو, اور وہ بھی آگے پروموٹ ہو سکیں, آگے ان کی سکسیشن پلاننگ ہو, ان کی آگے ورٹیکل گروتھ ہو. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر کہ ڈیفینیٹلی آپ ایک ٹریل بلیزر بنتے ہیں, آپ لیڈ کرتے ہیں, آپ ایک ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک اندھیرے میں سے نکل کے ایک روشنی کا ذریعہ بن سکتے ہیں, تو ایسی ایگزامپل
ایگزامپلس تو پھر اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں. اور یہ تو سبق ہمیں ہمارے اسلام نے دیا ہے کہ ہمارا تو مذہب ہی اس لیے آیا تھا کہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. ہمارے تو مذہب نے یہ سکھایا کہ تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے جو اس زمانے میں بہت دور ہوتا تھا. تو ہمارے ہاں تو خواتین کو ایز این ایگزامپل ہی بنایا گیا. حضرت خدیجہ کی مثال ہے جو کہ ایک بزنس ویمن تھیں, جنگوں میں شانہ بشانہ اپنے جو میل کاؤنٹر پارٹس ہیں صحابہ اکرام ہیں ان کے ساتھ وہ شانہ بشانہ جو ہے وہ سپورٹ کرتی تھی. تو ہماری تو فلسفی ہی ایک ویمن امپاورمنٹ کی ہے, اور یہ ہم سب دیکھتے ہیں. اور وہ پتہ نہیں کہاں دبتی چلی گئی, یا اس کا وہ والا خوبصورت چہرہ کہیں پہ اس پہ دھن چھا گئی اور بہت ساری اور چیزیں سامنے آ گئیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں جہاں پہ ہمارے ہاں خواتین کو آپ نے رسپیکٹ دی, مین اسٹریم کیا, لیڈ میں دیا, تو انہوں نے معاشروں میں ایک بہت پازیٹیو ایک کردار ادا کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس کی طرف فوکس کرنا ہے. اس میں ایک اور اہم چیز میں پوچھنا چاہوں گا, آپ کا جو ادارہ ہے, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں NCRC کے نام سے, یہ ادارہ کیا ہے اور یہ ادارہ کیوں قائم کیا گیا ہے, اور اس ادارے سے جو ہے وہ معاشرے کے لیے یا عوام کے لیے اس کو یہ کس طرح فروٹفل ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ایک بہت ہی پرائیڈ والی بات ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے 28 فیبرری 2020 کو انڈر دا ایکٹ آف پارلیمنٹ یہ ادارہ جو ہے وہ قائم کیا ہے, نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چائلڈ, اور میں اس کی پہلی چیئر پرسن ہوں, فاؤنڈر چیئر پرسن. اور میرے علاوہ ہر صوبے سے ایک ممبر ہے, ایک ممبر ICT سے. اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ایسا ادارہ پاکستان میں بچوں کا موجود ہے جس میں 2 چائلڈ ممبرز بھی ہیں below 18, کیونکہ اس کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ریسورس فلی اکوپ کرنے کی ضرورت ہے, ہیومن ریسورس کے حوالے سے اکوپ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے مینڈیٹ کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے آتے ہی اس کی اوور آل ہم نے اپنے روڈ میپ پہ کام کیا, پھر لا ریفارمز کے حوالے سے بے تحاشا کام کیا, اداروں کی ورکنگ کے حوالے سے اپنی بہت ساری ریکمنڈیشنز ہم گائے بگائے چیف سیکرٹریز کو, منسٹرز کو, اسپیکرز کو, چیف منسٹرز کو ہم بھیجتے رہتے ہیں. اویئرنیس ریزنگ پہ بہت کام کیا, اور ہم نے اپنے احسن خان جو کہ بڑے ریناؤنڈ سیلیبریٹی ہیں ان کو گڈ ول ایمبیسڈر رکھا, کیونکہ انہوں نے بچوں کے حوالے سے کافی پلیز میں بھی کام کیا ہوا ہے. کمپلینس کے حوالے سے بہت ساری پاکستان سے جو کمپلینس ہمیں آتی ہیں, چاہے بچوں کے ابیوز ہے, وائلنس ہے, ارلی میرج ہے, فورس کنورژن ہو گئی, کسی قسم کی ابڈکشن ہے, وہ ہمیں آتی ہیں. تو اس پہ ہمیں بڑا ایکٹیولی ہم پاکستان میں کنسرن جو لا انفورسنگ ادارے ہیں ان کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں, اور بڑا اچھا رسپانس بھی آتا ہے. جو اچھا کام کیا ہم نے کہ ہم آتے ہی پھر پورے ہم نے تمام پروونسز کا دورہ کیا, چاہے وہ گورنمنٹ کے سیکرٹریز ہیں, ہوم ڈپارٹمنٹ ہیں, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹس ہیں, لیبر ڈپارٹمنٹس ہیں, اس کے علاوہ اگر اسپیکرز ہیں, ڈپٹی اسپیکرز ہیں, بلوچستان میں چیف جسٹس ہیں, IGP پولیس ہیں, پریزنس ہیں. تو جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم نے بڑی افیکٹو میٹنگز کی. پھر کنسلٹیٹیو ایسے ہم نے سیمینارز کی جن میں گورنمنٹ کے اداروں کو بلایا تاکہ ہم اپنا مینڈیٹ ان کو بتا سکیں, اور ہم دیکھیں کس طرح سے جوائنٹ کلیبریشنز ہو سکتے ہیں. تو اس وقت تو ایک میں پراؤڈلی کہہ سکتی ہوں کہ ابھی ریسنٹلی بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ فیڈرل اومبڈسمین جو ہیں انہوں نے ایک انڈر گزٹ نوٹیفکیشن 18 ممبران کی ایک نیشنل چائلڈ پروٹیکشن کمیٹی بنائی ہے, جس میں سینیٹرز بھی ہیں, منسٹرز بھی ہیں, تھنک ٹینکس بھی ہیں. تو میں بھی ان 18 لوگوں میں سے ایک, میرا نام بھی اس نیشنل کمیٹی میں گزٹ نوٹیفکیشن میں ہے. تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی اب پنجاب میں لا ریفارم پہ ایک وہاں کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے انڈر دا لیڈ آف دیئر منسٹر جو ایک گروپ بنایا ہے, اس کے اندر بھی آئی ایم پارٹ آف اٹ کہ پنجاب میں ایک ہمیں ابھی لا ریفارم پہ کام کرنا ہے. تو ایسے اور بہت سارے ہمارے پاس اس طرح کی ماشاءاللہ گڈ تھنگس ٹو رپورٹ پراؤڈلی. اچھا, اس میں میڈم میرا ایک اہم سوال یہ ہے کہ 8 مارچ کو ویمنس ڈے ہوتا ہے پوری دنیا میں, ہمارے ہاں بھی منایا جاتا ہے. مختلف طبقہ فکر کے لوگ اپنی اپنی سوچ کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو ہمارے سوری ٹو سے ہمارے منسٹر صاحب نے خط لکھا ہے پرائم منسٹر کو کہ اس کو بند کر دیا جائے, آپ کے حکومت کے ایک وزیر نے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں عورتوں کی آزادی کے حوالے سے اس دن کا سیلیبریٹ کیا جانا, اس میں کیا کوئی بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا اس طرح اس کے بارے اس سے تھوڑے خوف زدہ ہیں, انسیکیور ہیں؟
جی دیکھیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ پہلے تو مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ورڈ آزادی ہے اس سے ہماری کیا مراد ہے. اس کو ہمیں انٹرپریٹ کرنا پڑے گا، ان پیک کرنا پڑے گا، اس کی ڈیفینیشن پہ آنا پڑے گا. جہاں تک عورتوں کو جو اوور آل سیلیبریٹ کرنے کی بات ہے تو میں اس کو فلی سپورٹ بھی کرتی ہوں، اس کو انڈورس بھی کرتی ہوں. کیونکہ اگر آپ پاکستان کو ہی دیکھ لیں تو ہماری آدھے سے زیادہ آبادی ہی خواتین پر مشتمل ہے. اور آپ صرف اسلام آباد، لاہور، پشاور کی بات نہ کریں، آپ پورے پاکستان کی بات کریں تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ ابھی بھی جو بچیاں ہیں، بچے بھی میں ڈیفینیٹلی کہوں گی، لیکن بچیاں جو ہیں ابھی بھی پرانے جو ہمارے سوشل ہارمفل پریکٹسز ہیں، جو ہمارا ایک سوشل ایک سسٹم ہے اور وہ اریٹیٹنگ سرکل ہیں، وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں تو بچیوں کو اگر کسی بھی قسم کے ابیوز کا شکار ہوتی ہیں، ان کو بہت جلدی ان کے پتہ ہی نہیں چلتا ان کی شادی ہوگی ہے، وائلنس کا شکار ہو رہی ہیں. تو یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر ابھی ہمیں بہت زیادہ بات کرنی ہے اور ان بچیوں کو ویسے ہی سپورٹ دینی ہے جیسے وہ بچی جو ہے ہمارے یہاں آج کل دیکھیں تو والدین جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ابھی تو ہمیں بہت لمبا سفر طے کرنا ہے کہ اگر وہ آپ کی آدھی آبادی ہے اور آدھی آبادی میں سے بچیوں کو چاہے ان کی سب سے پہلے تو زندہ رہنے کا حق، زندہ رہنے کے بعد ایز اے انسان ان کی ایک ڈگنیٹی اور رسپیکٹ کے ساتھ ان کا حق، اور پھر ان کو ان کی تعلیم کا حق، اور پھر ان کو اگر زندگی میں اگر ان بچیوں میں پوٹینشل ہے، تعلیم حاصل کرتی ہیں تو تبھی وہ ایک بہتر ماں بن سکتی ہیں، تبھی وہ ایک بہتر اولاد کی تربیت کر سکتی ہیں، تبھی ایک خوبصورت ایک کامیاب مرد کی پرورش کر سکتی ہیں جب وہ خود اس قابل ہوں گی. اگر وہ خود ہی اس قابل نہیں ہیں تو وہ کیا ریپروڈیوس کریں گی؟ تو ایک باقاعدہ ایک بہت سمجھدار، پڑھی لکھی، اعلیٰ تربیت یافتہ، ایک بہت کانفیڈنٹ ماں ہی کانفیڈنٹ اولاد کو جنم اور تربیت کر سکتی ہے. تو جو خود جس کی سوچ، جس کی صحت، جس کی اپنی کوئی سے نہیں ہے تو وہ آگے کیا کسی کو سپورٹ کرے گا؟ تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے نا، ایک اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم ان کی کوئی حیثیت ہی نہ رکھیں تو ان کا معاشرے میں پھر کیا کردار ہوگا؟ تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ ہم تو میں حیران ہوں، ہم تو ایک پودا بھی لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھی اس کا بہترین، اس پودے کا بھی جو جینز ہیں وہ بہترین ہونے چاہیے، اس کو بہترین نشو نما ہو، پانی ملے اس کو، تمام وہ اس کو کھاد ملے، دھوپ ملے، ادروائز وہ پھل نہیں دے گا. تو آپ سوکھی ٹہنی، سوکھے پتے، بغیر اس کی آبیاری کیے، نشو نما کیے آپ کیسے اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت پھلدار قسم کا درخت بنے گا؟ تو یہ تو ایک سائنٹیفکلی بھی غلط ہے، ہیومینٹی کے لینس سے بھی غلط ہے، اور اس کو اگر لاجیکلی بھی دیکھیں تو اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. میڈم، آپ کے ذاتی زندگی کے سفر پر بھی بات ہوئی، آپ کے ادارے پہ بھی بات ہوئی. تو شروع میں آپ نے کہا تھا کہ وہ جو گاؤں کا ایک سٹیریوٹائپ ماحول تھا، برادری کے لوگ تھے، بھائی بھی کچھ دیر ناراض رہے. اب آپ کا یہ زندگی کا کامیابیوں کا سفر دیکھ کے اب ان سارے لوگوں کی کیا فیلنگز ہیں، اور خاندان کے لوگ اب کیا فیل کرتے ہیں آپ کے بارے میں؟ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ بہت سارے لوگ پھر ناراض بھی ہوئے، چھوڑ دیا، اکیلا چھوڑ دیا، اور پھر چونکہ تو ڈسکنیکٹ آ گیا، پتہ ہی نہیں زندہ ہیں مردوں میں ہے. لیکن پھر یہ ہوا کہ جب یہ سفر طے ہوا، مجھے یاد ہے، اٹ از ویری انٹرسٹنگ اسٹوری، اور جو ہم سے ملنا بھی باعث سے شرم سمجھتے تھے. تو ایک دفعہ میں، بہت اس زمانے کی بات ہے، ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی، تو میں ایک بہت بڑا ایونٹ تھا اسلام آباد میں، تو جہاں پہ میں ایز اے اسٹیٹ سیکرٹری بیٹھی تھی، ایز اے ڈونر بیٹھی تھی، ساتھ ایک منسٹر تھے، ساتھ UNDP کے ہیڈ تھے، انٹرنیشنل اداروں کے ہیڈ تھے. اس کو میڈیا میں بہت کوریج ملی، اخباروں میں ملی. اور پھر ایسا ہے کہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ پھر اب جب بھی میں اپنی گاؤں بھی جاتی ہوں، بہت ساری بچیاں بچے، اب مجھے جو اچھی بات لگتی ہے کہ مجھے یہ بھی پتہ چلتا ہے، بتاتے ہیں کہ بھی آپ کو فالو کرتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک بچی نے مجھے کہا کہ آپ کو فالو کر کے میں ماسٹرز کر لیا. وہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا اتنا. اور بہت سارے ایسے بچوں کی سٹوریز ملی کہ پھر وہ انسپائر ہوتی ہیں، ایک مثال کے طور پہ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، رول ماڈل کے طور پہ لیا جاتا ہے، اور اس کو پھر وہ دیکھتے ہیں اور پھر وہ اسی طرح سے اس اپنے زندگی کو بھی پرسو کرتے ہیں. تو یہ اس کی بہت پازیٹیو سائڈ ہے، اور ایک بڑی پاورفل کیس اسٹڈی بھی ہے. لیکن یہ کہنا آسان ہے، اس میں سے کئی سال، کئی 2-3 دہائیاں اس میں سے گزرنا بہت مشکل ہے. یہ صرف کہنے کی حد تک ٹھیک ہے.
بہت شکریہ میڈم. تو یہ تھی ہری پور کے ایک دور دراز گاؤں سے اٹھ کر اسلام آباد میں کامیابیوں کا سفر طے کر کے آنے والی ایک کامیاب پاکستانی بیٹی کی کہانی. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، سنی ہیں، انہوں نے اپنا دل کھول کر ہمارے سامنے رکھا ہے. اس میں جو بہت بنیادی بات ہے کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ ایک بہادر باپ نے اپنی بیٹی کو بہادری اور اعتماد کے اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ وہ اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے معاشرے اور اپنی قوم کے لیے ایک مثال بن گئی. اور صرف مثال نہیں بنی، اس نے کامیابی کے سفر میں قوم کے لیے وہ کارنامے سر انجام دیے، وہ خدمات پیش کی کہ جو آج ہماری باقی بیٹیوں کے لیے بھی ایک مثال ہیں. ہمیشہ بہادر خاندان بہادر لوگ پیدا کرتے ہیں، اور اگر کسی بہادر باپ نے یہ قدم اٹھایا تو آج اس کا صلہ صرف اس کی بیٹی یا خاندان کو نہیں، پوری قوم کو ملا ہے. تو ایک بہادر باپ بنتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو بہادری اور خود اعتمادی کا وہ سبق دیجیے جو ہمارے معاشرے، ہماری نسلیں اور ہماری قوم اس سب کی ترقی کا باعث بن سکے. ایک نئے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی کامیابی کی کہانی لے کر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.